السلام علیکم یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج میں آپ لوگ سے بہت اہم ٹاپک کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں جو 2 دن پہلے سے میں سن رہی ہوں۔ کل مجھے فیور تھوڑا بہتر ہوا تھا، اس سے پہلے جب مجھے فیور تھا اس دن سے یہ واقعہ چل رہا ہے کہ پنجاب کالج کی ایک لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے جو کہ فرسٹ ایئر کی تھی، اور ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور ان کو اس ہوس کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور تو میرا دل نہیں چاہا کہ میں اپنی آواز بند رکھوں اور روکوں اپنے آپ کو اس بات سے، کیونکہ دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں، اور اسلامی ملک میں رہتے ہوئے ہمارا یہ قانون ہونا چاہیے کہ جو ہمارے نبی نے، ہمارے اللہ نے ہمیں فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان چوری کرے تو آپ اس کا ہاتھ کاٹ دیں، اور جو اس طرح کی غلط حرکت کرے تو اس کو آپ سر عام پھانسی دی جائے، تاکہ وہ لوگ آئندہ کے بعد اس طرح کی حرکت نہ کر سکیں۔ لیکن افسوس کہ ہم ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے، ایک اسلامی ملک میں رہتے ہوئے جس کی بنیاد ہی کلمے پر رکھی گئی ہے، اتنی اچھی بنیاد رکھی گئی ہے کلمے پہ، ہمارا ایمان جو دوسرے بھی پڑھتے ہیں ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، لیکن ہم افسوس ہے کہ ہم اسلامی ملک میں رہتے ہوئے ہماری عزتوں کی حفاظت نہیں ہے، ہم اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، نہ اپنی بیٹیوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ اپنی ماؤں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ بیٹیاں تو دور کی بات ہے، جو مائیں ہیں وہ بھی اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتی۔ تو یہ ہم کیسے معاشرے میں رہتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر انسانیت نہیں ہے کہ ہم انسان نہیں ہیں؟ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کسی دوسرے کی بیٹی کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں، اور ہماری اپنی بیٹی ہے، ہم اپنی بیٹی کو اس طرح کیا سوچ سکتے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ اس طرح ہو یا نہ ہو؟ اللہ نہ کرے، میں نہیں کہتی، لیکن ہمارا معاشرہ بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے۔ یہ سب ہمارا دین سے دوری ہے جو ہمارے سامنے یہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں اپنے دین سے لگاؤ ہونا چاہیے، ہمیں اپنے اللہ سے لگاؤ ہونا چاہیے، اور ہمیں اسلامی معاشرے قائم کرنا چاہیے جس میں ہمارے لیے عدل و انصاف ہو۔ جیسے اب کوئی لڑکی جا رہی ہو، کوئی اس کو لڑکا چھیڑ دے، مطلب بہت زیادہ ہریسمنٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ لڑکیوں کو اس طرح کیا جاتا ہے۔ میں جتنا سنتی بھی آ رہی ہوں، جب سے میں بڑی ہوئی ہوں، میں نے کتنے سارے کیس جو میں نے اس طرح کے دیکھے ہیں۔ کیا مجھے فیل نہیں ہوتا؟ میں ایک لڑکی نہیں ہوں، مجھے بہت زیادہ غلط فیل ہوتا ہے جب میں باہر جاتی ہوں۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ جب میں باہر جاؤں گی تو کوئی مجھے اس طرح کر دے گا، کوئی مجھے اس طرح کر دے گا، اس طرح سے لوگ ڈر جاتے ہیں۔ معاشرے میں اس طرح کا خوف و ہراس پیدا ہو گیا کہ جو ایک لڑکی ہے وہ باہر جانے سے بھی ڈرتی ہے کہ میں باہر جاؤں گی کہیں میرے ساتھ اس طرح نہ ہو جائے، کہیں میرے ساتھ اس طرح نہ ہو جائے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو ہے اسلامی اصول ہیں وہ ہی نہیں ہے، وہ رائج ہی نہیں ہوئے، ان پہ کوئی عمل ہی نہیں کرتا، تو اس طرح تو ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہمیں اپنے اسلامی اصولوں پر چلنا چاہیے، نہ کہ اس طرح کی حرکتیں کرنی چاہیے، اس طرح کی حرکتوں سے بچیں۔ خدایا کسی کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی سمجھیں، نہ کہ اس کی عزت کے پیچھے آپ پڑ جائیں۔ یہ میں جب سے بڑی ہوں میں کوئی پہلا کیس نہیں دیکھ رہی، مجھ سے پہلے بھی پتہ نہیں کتنے ہوئے ہوں گے جب مجھے اتنی زیادہ سوچ سمجھ نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ جب سے میں بڑی ہوں میں یہی دیکھتی آ رہی ہوں کہ ہر نئے دن یہی کیس آ رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح اس کے ساتھ ہو گیا۔ یہ تو پھر بڑی تھی، لیکن جو چھوٹی بچیوں کے ساتھ ہوئے، جو 4 سال کی، جو 5 سال کی، ان کا کیا قصور تھا؟ کیا مطلب پھر وہی بات ہے کہ بیٹی ہونے ہی سزا ہے ماں باپ کے لیے؟ کیا آپ لوگ بیٹی کو سزا بنا دیتے ہیں اور پھر قصور بھی اسی کا کہتے ہیں کہ اس کا ہی قصور ہوگا، اسی نے ہی کوئی غلطی کی ہوگی جبھی اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ اس طرح بولنے سے ڈرا کریں، اور جب تک آپ دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی نہیں سمجھیں گے، دوسروں کی ماں کو اپنی مائیں بہنیں نہیں سمجھیں گے، تو ہمارے معاشرے میں اس طرح کا ہوتا رہے گا۔ مائیں ہیں وہ ڈر کر پھر اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر میں بٹھا لیتی ہیں، نہ کہ ان کو تعلیم دلواتی ہیں، اسی ڈر کی وجہ سے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ تو ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں، ہمارا قانون تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی نے کچھ بھی کر دیا اور ہم چپ رہیں، ٹھیک ہے؟ یہ باہر کے ممالک میں بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی چوری کرے تو اس کو ایسے چھوڑ دیا جائے یہاں، لیکن یہ ہمارا جو ملک ہے وہاں اس طرح کیا جاتا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، کل کو آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ ہوگا۔ اگر آج آپ کسی کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے، کل کو آپ کی کوئی آواز نہیں بنے گا، کیونکہ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر لوگوں نے اپنے حق، اپنے حقوق کے لیے بولنا چھوڑ دیا ہے،
انہوں نے اب چھوڑ دیا ہے سب کچھ کرنا. اور جب تک ہم اپنے لیے اپنے حقوق کے لیے نہیں لڑیں گے تو ہمیں اپنے اور اپنے حقوق کیسے ملیں گے؟ ان سب غلط چیزوں کی وجہ سے بدحالی کا شکار ہو رہا ہے. ہمارے ملک میں کوئی چیز اچھی نہیں ہو رہی. جب تک ہم اپنے آپ کو خود کو صحیح نہیں کریں گے تو ہم کس طرح سے یہ چاہیں گے کہ دوسرا صحیح ہو جائے؟ جب آپ خود صحیح ہوں گے آپ دوسرے کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ صحیح ہو جاؤ. لیکن اس بچی کے اوپر اب کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ سچ ہے نہیں ہے. میں جس طرح کی ویڈیوز دیکھ رہی ہوں اس میں یہ آ رہا ہے کہ ان کو غائب کر دیا گیا اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ ان کا نماز جنازہ وغیرہ سب تدفین ہو چکی ہے اور ان کو دفن کر دیا گیا ہے. اور لیکن ان کو دکھایا نہیں جا رہا. مجھے لگتا ہے جتنا مجھے لگتا ہے کہ ان کے ماں باپ کو دھمکایا جا رہا ہوگا کہ آپ اپنی بیٹی کو سوشل میڈیا سے وغیرہ سے دور رکھیں کیونکہ کالج کی بدنامی ہو رہی ہے پرنسپل وغیرہ ان سب کی. اس وجہ سے جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں ان کو دبا دیا جاتا ہے. ان کے لیے کوئی آواز بلند نہیں کرتا. ان کے ساتھ جو بھی برا ہو جائے کچھ بھی ہو جائے. جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں وہ صحیح ہیں. اسی طرح کچھ دن پہلے یہاں ایک کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا کراچی میں. بہت اچھا جگہ کا نام ہے مجھے نہیں یاد. وہاں پر ایک باپ بیٹی کو کچل دیا گیا تھا. تب بھی کسی نے لوگوں نے آواز اٹھائی لیکن ان کی آواز نہیں سنی گئی کیونکہ ہمارا ملک اس طرح بن چکا ہے کہ یہاں پیسہ بولتا ہے نہ کہ لوگوں کی زبانیں نہ کہ حق سچ. جب ہمارا ملک ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جب ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں میں یہ سوچتی ہوں کہ وہاں رہتے ہوئے بھی اگر ہمیں اپنے حقوق میں اپنی عزت کی حفاظت نہ ملے تو پھر کیا فائدہ؟ جب ہمارے ملک کے لوگ جو انصاف کرنے والے ہیں وہی خراب ہوں تو پھر ہم کس کو کہیں؟ لڑکی ہوں مجھے بھی فیل ہوتا ہے کہ میں بھی کسی ماں کی ایک بیٹی ہوں. مجھے میری ماں نے کس طرح پالا ہے اور آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں اس کا پوری زندگی تباہ کر رہے ہیں اس کا پورا کریئر تباہ کر رہے ہیں اور خاص طور پہ اس کے ماں باپ کی عزت اور اس سے زیادہ بڑھ کر آپ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ رہے ہیں یہ کرتے ہوئے غلط حرکت. تو یہ بہت بری بات ہے. ہمارا معاشرہ بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے جس میں بس ہوس بھری ہے اور کچھ نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. مجھے باہر جاتے ہوئے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے. پھر ماما کہتی ہیں آپ نقاب لگا کر جاؤ آپ پورا کور ہو کر جاؤ. مجھے بھی شوق ہے لگانے کا لیکن اگر میں نقاب لگائی ہوں میں اپنے آپ کو کور کیا ہو اور اللہ نہ کرے پھر بھی میرے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہو کیا پھر بھی لڑکی غلط ہے؟ آپ جو کہتے ہیں کہ لڑکی نے کچھ کیا ہوگا لڑکی غلط ہے. یار خدا را اللہ کا خوف کرو. اس طرح نہیں ہوتا. ہر جگہ لڑکی خراب نہیں ہوتی. میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ لڑکی نے عبایا کیوں نہیں پہنا لڑکی نے اسکارف کیوں نہیں پہنا تھا صحیح سے اسی نے کچھ غلط حرکت کی ہوگی جب بھی اس کے ساتھ ایسا ہوا. ہر جگہ ہر چیز میں اس طرح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے میں کہتی ہوں کہ کچھ جگہ لڑکیاں بھی خراب ہوتی ہیں لیکن کچھ جگہ جو ہے وہ لڑکے بھی خراب ہوتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہے کہ جو راہ چلتا ہے انسان ہو آپ اس کو کہیں پکڑ کے لے جائیں. یا اگر وہ اسکول کالج پڑھنے گئی تھی وہاں اتنی اچھی جگہ پر جہاں تعلیم دی جاتی ہے جہاں انسان کو شعور دیا جاتا ہے وہاں پر آپ اتنی بے شعوری والی حرکت کر رہے ہیں. یہ کسی جگہ کا انصاف نہیں ہے. ہمیں اپنے حق کے لیے بولنا چاہیے. آج ہم اپنے حق کے لیے نہیں بولیں گے تو کل بھی ہم نہیں بول سکتے کیونکہ یہ ہمارا معاشرہ اس چیز کے خلاف جا رہا ہے کیونکہ ہمارے ملک میں انصاف نہیں ملتا. جس کے ساتھ جو بھی ہو جائے انصاف نہیں ملتا. اس بات کو ختم کر دیا جاتا ہے یا کوئی جھوٹا گواہ لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ اس طرح ہوا ہی نہیں تھا. ان کی عزت کہیں پر محفوظ نہیں ہے نہ اسکولوں میں نہ چلے اگر کوئی جاب پہ جا رہے کسی کی مجبوری ہے وہاں پر بھی نہیں نہ مدرسوں میں کیونکہ جو ہماری عزت کے محافظ ہیں وہی ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے. تو پھر ہم کیسے بچ سکتے ہیں ان سب غلط چیزوں سے؟ جو محافظ ہے وہی جب ہمارے پیچھے ہے تو پھر ہم اس طرح کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو یہ بہت زیادہ مجھے دکھ ہوا ہے یہ سن کر اور میں بہت زیادہ روئی بھی ہوں. اللہ ان کے ماں باپ کو صبر دے اور میں نہیں چاہتی کہ کسی بھی لڑکی کی بدنامی یا اس طرح کی ہو لیکن ہمارا معاشرہ بہت زیادہ بدحالی کی طرف اسی طرح جا رہا ہے. اب فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہاں کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہے. سب اپنا کھا رہے پی رہے ہیں. جس نے جو کرنا وہ کر رہا ہے. جو بھگت رہے ہیں وہ تو ان کو پتہ ہے نا. ہماری مسجد اقصی تو وہاں ہے ہمارا قبلہ تو وہاں سے شروع ہوا تھا لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. سب اپنی اپنی میں لگے ہوئے کہ ہم یہ کھا لیں یہ پی لیں یہ جی لیں. اور ہمارا معاشرہ بہت زیادہ بدحالی کی طرف بھی اسی طرح جا رہا ہے کیونکہ قیامت کی اتنی ساری نشانیاں پوری ہوتی جا رہی ہیں لیکن انسان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے. وہ ابھی بھی اس دنیا میں مگن ہے. ہم اس کے ساتھ یہ کر لیں ہم اس کے ساتھ یہ برا کر لیں.
اس کا مال کھا لیں یا اس کو جھوٹی گواہی دے کر اس کو غلط سزا دلوا دیں یا اس طرح کر لیں. جب ہمارے معاشرے میں انصاف مانگا جاتا ہے نا تو کسی دوسرے کو لا کر جھوٹی گواہی دی جاتی ہے کہ یہ اس طرح نہیں تھا, یا کسی جو بے قصور ہوتا ہے اس کو پھانسی دے دی جاتی ہے کہ اس نے کیا ہوگا. اس طرح بالکل بھی نہیں ہوتا. تو میں بس آپ لوگ سے اتنا کہنا چاہوں گی کہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو ایک سمجھیں, کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب بہن بھائی ہیں. دوسروں کی عزت کی حفاظت کرنا بھی ہمارا فرض ہے. اگر ہم اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں تو ہم دوسروں کی بھی کر سکتے ہیں. تو بس آپ لوگ اسی طرح کہیں بھی اس طرح کے معاملات ہوں, آپ لوگ دوسروں کو اپنا سمجھیے گا. یعنی کہ آپ کو اگر کہ کوئی اس طرح لگے کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو آپ اس کو چھوڑ کے بھاگ جائیں وہاں سے. سب ہو رہا ہے یہ تو زمانہ جاہلیت کی نشانی ہے, کیونکہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے اسلام پھیلانا شروع کیا تھا, اس سے پہلے جو زمانہ جاہلیت کا دور تھا تب لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا, تب ان کے ساتھ اس طرح کی غلط حرکات کی جاتی تھی. یہ تب تھا جب ہمارے نبی نے اسلام پھیلا دیا, جب سب مسلمان ہو گئے جنہوں نے اسلام قبول کیا, تب یہ حرکت نہیں تھی, کیونکہ یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے. ہمارے نبی نے فرمایا جو بیٹیوں کی شادی, جس کی بیٹیاں جتنی بھی ہوں, اگر آپ کی 4 بیٹیاں, اگر آپ چاروں بیٹیوں کی شادی اور اچھی سی تربیت کرتے ہیں تو آپ کو 4 حج کا اللہ ثواب دے گا, چاہے آپ کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں. تو پھر ہم بیٹیوں کو اس طرح کیوں سمجھتے ہیں, دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ غلط حرکت کل کو کسی کی بیٹی کے ساتھ کریں گے, مقافات عمل آپ کے ساتھ ہوگا. تو اس چیز سے دور رہیں اور کسی کی بیٹی کو غلط نظر سے نہ دیکھیں. اس سے کیا ہوتا ہے, لڑکی تھوڑی دیر کے لیے آپ کی ہوس کا نشانہ بنتی ہے, اس کے بعد اس کی پوری زندگی خراب ہو جاتی ہے. اگر اس کی کہیں شادی بھی ہو جائے تو اس کا جو شوہر ہے وہ اسے تانے دے دے کے مار دے گا, یا اس کے گھر والے غیرت کے نام پہ خود مر جائیں گے یا اس کو مار دیں گے. ہمارے ملک میں یہ بہت ہے, لیکن اس کو انصاف کہیں نہیں ملے گا. اگر ہمارے ملک میں انصاف دیا جاتا تو آج ایسا نہ ہوتا جس طرح پچھلے سالوں پچھلے مہینوں ہوتا آ رہا ہے, کیونکہ یہاں پیسہ چلتا ہے, بس جہاں آپ پیسہ دکھ جائے وہاں آپ بک جاتے ہیں. یہ تو ہمارا ملک نہیں ہے, یہ تو ہمارا ایمان نہیں ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمارا جو اندر ضمیر ہے وہ مر چکا ہے. اگر وہ اپنے لیے مر چکا ہے تو پھر اگر اللہ نہ کرے آپ کی بیٹی کے ساتھ ہو تو پھر بھی آپ کا ضمیر کیا اس طرح رہے گا؟ یہ میرا سوال ہے آج آپ سب سے. تو دوسروں کے لیے آواز اٹھائیں اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان ایسے لوگوں سے بچائے. یوٹیوب فیملی, آپ میرے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.